قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب۔ سینٹ اجلاس کل شام 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ پارلیمانی وزیر طارق فضل چودھری کے مطابق وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس میں بجٹ سے قبل اہم پارلیمانی امور زیر غور آئیں گے۔ چین کے تعاون سے گوادر بندرگاہ کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان شفاف اور منصفانہ عالمی نظام کا حامی ہے، کثیر الجہتی شراکت داری کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے، دونوں ممالک کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ ایران کے ساتھ بہترین معاہدہ آخری مراحل میں ہے۔ معاہدے پر دستخط 2 سے 3 دن میں ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز بھی معاہدے کے فوراً بعد کھول دی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے اچھی بات چیت ہوئی۔ اسرائیل اور ایران کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں حادثے کا شکار ہونے والے امریکی پائلٹ محفوظ ہیں۔ واقعے پر رپورٹ منگل کو جاری کی جائے گی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بھڑکتے شعلے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر حملے روکنے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے مطابق اسرائیل کو دردناک جواب دیا، حملے روک رہے ہیں۔ اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ شدید جواب دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 24 گھنٹے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر حملے روکنے کی ہدایت۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر حملے روک دیے۔ اسرائیلی عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ پہلے بھی نیتن یاہو سے ایران پر جوابی حملہ نہ کرنے کا کہہ چکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق نیتن یاہو نے فوج کو ایران کے خلاف طے شدہ حملے روکنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ حتمی معاہدے تک جنگ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ امید ہے معاملات جلد آگے بڑھیں گے۔ ایک طرف جنگ بندی کا اعلان، دوسری طرف دھمکیاں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہماری انگلی اب بھی ٹریگر پر ہے۔ اسرائیل لبنان میں اپنے تمام اہداف حاصل کیے بغیر کارروائی نہیں روکے گا۔ ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا۔ اسرائیل کسی بھی وقت دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کا اختتام صرف اسرائیلی اہداف کے حصول کے بعد ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کوٹس کا بھی اشتعال انگیز بیان۔ کہا ایرانی دھمکیوں کے باوجود لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لبنانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہائیکل کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور لبنان کا فوجی، تربیتی اور ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ لبنانی آرمی چیف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار اور بین الاقوامی امن مشنز میں خدمات کو سراہا۔ میدان چھوڑا نہ ہی مذاکرات کی میز۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف۔ ایکس پر جاری بیان میں لکھا قوم کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے، کسی دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ قومی سلامتی اور عوام کا امن ہماری اولین ترجیح ہے۔ سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے 2 بازو ہیں۔ اتحاد اور دانش مندی سے ایران اس آزمائش سے بھی سرخرو نکلے گا۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر ثابت قدم ہے۔ ایران اپنے حقوق کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وفاقی بجٹ پر اہم پیش رفت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کو قبول کر لیا۔
پیپلز پارٹی بھی بجٹ میں نون لیگ کی بعض تجاویز پر راضی ہو گئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کروانے کے لیے حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ وسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے سپیس دیں گے۔ ملاقات میں بجٹ امور پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ اہم بیٹھک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال اور وزارت خزانہ کے حکام شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سید نوید قمر اور شہری رحمان نے بھی شرکت کی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور جو گفت و شنید تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے، اور پی ایس ڈی پی کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط فیڈریشن کے لیے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو زیادہ ترجیحی بنیادوں پر وہاں پر منصوبوں کو مکمل کیا جائے تاکہ وہ بھی ہماری قومی ترقی میں برابر کے حصے دار بن سکیں۔ وفاقی بجٹ تاریخ میں پھر تبدیلی کا امکان، ذرائع کے مطابق بجٹ 10 جون کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے سے متعلق مشاورت جاری۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی تاخیر کا شکار، ذرائع کے مطابق اجلاس 10 جون کو بلانے کی تجویز زیر غور ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، وفاقی بجٹ کے کئی امور تاحال فائنل نہ ہونے کی تصدیق، کہا بجٹ کے حوالے سے ابھی چیزیں حتمی شکل اختیار کرنا باقی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، انتہائی قلیل وقت اور محرم الحرام بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ اسی تاریخ پر چیزیں مینج کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں تو بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، تاریخوں میں رد و بدل کے حوالے سے حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، آزاد کشمیر کے سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر سے متعلق سیاسی صورتحال وزیر اعظم کے سامنے رکھی، کہا تمام معاملات بات چیت اور مذاکرات سے حل کیے جائیں، مسائل کا حل پارلیمانی راستے سے نکالا جائے۔ بیٹھک میں اہم قومی معاملات اور بجٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ گلگت بلتستان میں پی ڈی ایم طرز پر حکومت بننے کا امکان، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد سے حکومت بن سکتی ہے۔ وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر کا عہدہ نون لیگ کو دینے کی تجویز، وزارتوں کی تقسیم کے لیے 60-40 کے فارمولے پر بھی مشاورت جاری۔ امریکہ سے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید ایروانی کا بیان، امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات کے تبادلے کا عمل جاری ہے۔ ایران کے سفیر کے مطابق امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آرا پیش کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے، تاہم اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی مبینہ آڈیو کال لیک کال سے واضح ہو گیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقصد پرتشدد حملے کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا تھا۔ شوکت نواز نے خواجہ مہران سے کہا کہ بڑے پیمانے پر پرتشدد حملے اور لڑائی کے بغیر مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ خواجہ مہران نے جواب دیا کہ سیکیورٹی فورسز راولہ کوٹ میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ شوکت نواز نے کہا، میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب تک پرتشدد حملے اور لڑائی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے مبینہ فون کال کو سنگین نوعیت کا معاملہ قرار دے دیا، کہا آڈیو لیک کی مکمل جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے، متعلقہ ادارے ہنگامی بنیاد پر تحقیقات کریں۔ پنجاب میں گندم اور آٹے کی دستیابی کی صورتحال پر اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ صوبے میں گندم اور آٹے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، مارکیٹ میں قیمتوں کے استحکام اور عوام کو سستا آٹا اور روٹی کی فراہمی کے لیے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ فلور ملز کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گندم کے اسٹاک اور پیداوار کا ڈیٹا مکمل کیا جا رہا ہے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد دیگر صوبوں خصوصاً خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی یقینی بنانے پر بھی اتفاق۔